اب ظاہر ہے اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کشمیر کے ہی حوالے سے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سابق سیکریٹری خارجہ اعزاز چودھری صاحب. تھینک یو سو مچ اعزاز چودھری صاحب اس اہم ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے. اور ظاہر ہے آپ اس پر بہت بہتر ہمیں بتا سکتے ہیں کیونکہ 1948 سے لے کر اب تک کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر ہم دیکھ رہے ہیں ایک طویل عرصے سے حل طلب ہے، لیکن اس کا حل ابھی تک سامنے نہیں آیا. اور پھر بھارت کی دراندازیوں کا سلسلہ جو پہنچا 370 پھر 35 جو مخصوص حیثیت کشمیریوں کی ختم کی گئی. اور اب ہم ایک مزید اس میں نیا موڑ یہ دیکھ رہے ہیں جو مقامات ہیں، مساجد ہیں یا دیگر جو اقلیتیں ہیں، ان کے جو مقامات ہیں، عبادت گاہیں، ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے. پھر بھی بھارت اپنی ہٹ دھرمی کرتا رہتا ہے. دنیا ان نظریں چرا کے بھارت کے ساتھ کنڈیم تک نہیں کرتے، بھارت کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں. تو کیا کہیں گے ساری صورتحال پر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل صحیح آپ کا تبصرہ ہے کہ کشمیریوں کی جو اسٹرگل ہے، جو ان کی آزادی کی خواہش ہے، اس کو سلب نہیں کیا جا سکا. پچھلے سال میں ہندوستان نے اپنی وہاں پہ کئی لاکھ فوج بھی لگا لی، کئی حربے کر لیے، جو اپنی پرو انڈیا پارٹیز کو بھی ساتھ ملا لیا، لیکن بات بنی نہیں ابھی تک. حالانکہ اس کے باوجود کہ اب وہاں پہ تو ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے کہ غیر کشمیری لا کے آباد کیے جا رہے ہیں، کشمیریوں کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. تو یہ کے باوجود کہ کامیابی نہیں ہو رہی، ان کو میرا خیال میں ہوتی بھی نہیں، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی قوم کو اس طریقے سے آپ سبجوگیٹ کر سکیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی میں کہیں ٹریک 2 پہ تھا، وہاں پہ کچھ انڈین سے بات ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے یہی پوچھا کہ آپ کیسے اس پہ قبضہ کر سکیں گے، اپنا جاری رکھ سکیں گے. تو نے کہا کہ اور یہ کہ 35A کے بعد آپ نے اتنے ڈومسائل دے دیے. انہوں نے کہا لوگ وہاں رہ ہی نہیں سک پا رہے، پنڈت بھی ہے جو آتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں. تو جذبہ ہے کہ ان کو نہیں وہ اپنے اندر دیکھ پاتا. تو جب ایک کوئی قوم ہندوستان کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی ہے، کیوں آپ قبضہ اپنا زبردست کیے ہوئے ہیں؟ اور جو آپ نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کیجیے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرے. پاکستان کے ساتھ رہنا ہے، ہندوستان کے ساتھ رہنا ہے، یہ فیصلہ کرنے دیجیے. لیکن ایک ہٹ درمی ہے جو چلی جا رہی ہے، جس کا یقیناً ہم سب کو ہے. لیکن مجھے یہ خوشی ہے کہ پاکستانی قوم بالکل پیچھے نہیں ہٹی. ٹھیک ہے، اس وقت دنیا میں اگر کوئی ایک آواز ہے تو پاکستان کی آواز ہے، پاکستان کی عوام کی آواز ہے. اور پچھلے 30 سال سے یہ جو ہم یوم یکجہتی کشمیر سالیڈیرٹی ڈے مناتے ہیں، یہ اس 1994 میں یاد ہے جب کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم قربانی سے درگیر نہیں کریں گے، پاکستان کے ساتھ نہیں رہیں گے. پاکستانی تو ان کے ساتھ ہیں، اور الحمدللہ پاکستان کے جذبہ میں کوئی کسی نہیں آئی ہے. جلد یہ انشاءاللہ ہے وہ اور ہندوستان کو جاری نہیں رکھ سکتے. صحیح، ٹھیک ہے، بالکل اعزاز صاحب. اور پاکستان جو ہے وہ روز ازل سے روز ابد تک کشمیر کے حقوق کی آواز بنتا رہے گا. بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. تو کشمیر کے لیے پاکستان کا بچہ جو ہے اس کا یہ عزم ہے کہ وہ ظلم اور بربریت جو ہو رہی ہے کشمیر پہ وہ آواز بنتا رہے گا، کیونکہ صدف یہ عالمی ضمیر جو ہے وہ دوغلا ہے. وہ آرمینیا، کرائمیا، یوکرین، ان پہ تو بات کر لیتا ہے، وہ جانوروں کے عالمی حقوق کے حوالے سے دن تو منا لیتا ہے، لیکن یہاں کشمیر میں، اور صرف کشمیر نہیں، کشمیر سے لے کے فلسطین، غزہ، جہاں جہاں ناحق خون بہ رہا ہے وہاں پہ شاید وہ آنکھ پہ کالی پٹی باندھ لیتا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم ہیومن رائٹس کے ڈرائی ہیں، چیمپئن ہیں. لیکن یہ منافقت بڑی آیا ہے، بڑی واضح ہے، اور ظاہر اس حوالے سے ہم آواز بھی اٹھاتے رہیں گے. یہاں پر ہم